چاہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں یا بیک گراؤنڈ میں سنتے ہوئے تھوڑی سی سکون بھری شام گزار رہے ہوں، ہم بس خوش ہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ ہر ڈیٹیل پکڑنے کی ضرورت نہیں، بس کہانیوں اور حقائق کو اپنے پاس بہنے دیجیے جیسے بھی آپ کو ملے، اور ویڈیوز وہ صرف تھوڑی سی تصویر جھلک کے لیے ہے۔ دیکھنا ضروری نہیں، لیکن مزہ پھر بھی آئے گا۔ تو ایک کپ چائے پکڑیں، آرام سے بیٹھیں اور دنیا کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ سن 1960 کے آخر میں سائبیریا کے برفیلے علاقے میں، جہاں زمین ہمیشہ جمی رہتی ہے، مائنرز نے ایک عجیب چیز ڈھونڈی۔ کچھ کہتے ہیں یہ 1969 میں ہوا، جبکہ دوسرے کہتے ہیں یہ 1970 کے دوران رضافک گاؤں کے قریب کاروبو علاقے میں ہوا۔ مائنرز جب پرانی چٹان میں ڈرل کر رہے تھے، انہیں کچھ سخت چیز ملی جو پتھر نہیں تھی۔ انہوں نے پایا ایک شفاف ماربل کا تابوت جس میں ایک 800 ملین سال پرانی عورت تھی جو بالکل زندہ جیسی دکھتی تھی۔ یہ عورت خوبصورت تھی، اس کی جلد نرم اور سفید تھی، آنکھیں بند اور ہونٹ سرخ۔ اس نے ایک کالا لباس پہنا تھا جس میں عجیب نقش تھے جو کسی بھی اتہاس کے لباس سے نہیں ملتے۔ سب سے حیران کن بات تھی تابوت میں موجود گلابی رنگ کا لکوڈ جو شفاف اور چپچپا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ عورت بالکل سوتی ہوئی لگتی تھی، نہ کہ مری ہوئی۔ کوئی سڑن یا خرابی کے نشان نہیں تھے۔ جلدی سوویت حکومت نے جگہ کو بند کر دیا۔ لوکل لوگوں اور کچھ اندرونی سورسز کے مطابق ماسکو کے سائنٹسٹ کی ٹیم آئی۔ عورت اور تابوت کو ماسکو کے خفیہ لیب میں لے گئے۔ یہاں سے اصلی راز شروع ہوتا ہے۔ کہانی کے مطابق شروعاتی ٹیسٹ نے یہ ظاہر کیا کہ تابوت 800 ملین سال پرانی چٹان کے نیچے تھا، لیکن یہ بالکل ممکن نہیں، کیونکہ 800 ملین سال پہلے زمین پر صرف سادہ زندگی یعنی ملٹی سیلولر لائف ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ نہ انسان تھے، نہ میملز، نہ ہی ڈائناسورز۔ پھر بھی یہ عورت بالکل انسان جیسی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں کہ عورت کی آنکھیں ایک پل کے لیے کھلی، کچھ کہتے ہیں تابوت پر ایک انجان زبان میں لکھائی تھی، کچھ نے کہا کہ تابوت سے عجیب الیکٹرو میگنیٹک پلس نکلی۔ سب سے خوفناک دعویٰ یہ تھا کہ اس دریافت میں شامل لوگ عجیب طریقے سے مرنے لگے، حادثات، بیماری یا غائب ہونے سے۔ یہ کہانی کسی بڑے میڈیا میں نہیں آئی۔ اس کی شروعات پیرانارمل میگزینز، سوویت دور کے سیکرٹ سوسائٹیز اور 2000 کی شروعات میں کانسپریسی ویب سائٹس پر ہوئی۔ ہر ورژن میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی تھی۔ کوئی ٹھوس ثبوت، تصویر یا سرکاری دستاویز کبھی سامنے نہیں آئے، نہ ہی کوئی مستند علمی ادارہ اس کہانی کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے کچھ ممکن تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلا، ایک قدیم تہذیب۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ عورت ایک بہت پرانی اور ایڈوانس تہذیب سے تھی جو تباہ ہو گئی۔ دوسرا نظریہ، ایلین۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ ایلین تھی جو زمین پر کریش ہوئی یا یہاں چھوڑی گئی۔ گلابی لکوڈ شاید کرائیوجینک پریزرویشن تھا اور تابوت کسی انجان ایلیمنٹ کا بنا تھا۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور تیسرا، ایک افسانہ۔ سب سے سادہ نظریہ یہ ہے کہ یہ پورا جھوٹ ہے۔ شاید یہ کولڈ وار کے دوران غلط خبر، لوکل افسانہ یا انٹرنیٹ کا مت تھا۔ کوئی بھی تصویر، دستاویز یا گواہ سامنے نہیں آئے، لیکن کوئی اسے بالکل رد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ یہ پرانا راز اور انسان کے تجسس کو چھیڑتی ہے، جیسے سوتی ہوئی خوبصورت عورت، مصری ممیز، کرائیوجینک فریزنگ اور روزویل ایلین کہانیاں۔ یہ سوال اٹھاتی ہے، کیا اتہاس وہ نہیں جو ہمیں بتایا گیا؟ کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ ایک خاص بات یہ گلابی لکوڈ ہے۔ کہانی کے مطابق سوویت سائنٹسٹ اسے سمجھ نہیں سکے۔ کچھ کہتے ہیں
یہ جسم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتا تھا یا شفا دیتا تھا؟ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹنگسکا بلاسٹ یا دوسرے پرانے آرٹیفیکٹ سے ملتا تھا۔ کہانی کے مطابق سوویت حکومت نے یہ سب ریکارڈز بند کر دیے اور تابوت کو خفیہ لیب میں بھیجا۔ USSR کے ختم ہونے کے بعد لوگوں نے امید کی کہ ریکارڈ سامنے آئیں گے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ کیا یہ کہانی حکومت کے ساتھ ختم ہو گئی یا شروعات ہی میں کچھ نہیں تھا؟ ہم شاید کبھی نہ جانیں کہ یہ 800 ملین سال پرانی عورت تھی یا نہیں۔ کوئی نام، جگہ یا تصویر نہیں ہے، صرف ایک کہانی جو لوگوں کے درمیان انٹرنیٹ فورمز اور راز والے شوز میں چلتی ہے۔ اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو کسی نے اسے بنایا کیوں؟ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، الہام دینے کے لیے، یا پھر کوئی اصلی راز چھپانے کے لیے؟ یہ کہانی چاہے جھوٹ ہو لیکن طاقت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کیا یقین کرتے ہیں، ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، اور زمین کے نیچے کیا چھپا ہو سکتا ہے جو وقت اور خاموشی میں دفن ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ 800 ملین سال پرانی عورت اسی زمین پہ پرانی سویلائزیشن سے ہے، یا پھر کسی ایلین سویلائزیشن سے اس سیارے پہ آئی ہوئی الگ مخلوق؟ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، لیکن اس کے ثبوت کی کمی اور ناممکن جیولوجیکل وقت یعنی 800 ملین سال اسے ایک افسانہ یا ہوکس بناتی ہے۔ مٹی کی تختیوں یا پرانے ریکارڈز میں ایسی کوئی چیز کا ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی مستند علمی ثبوت ہے۔ سوویت دور میں ایسی خفیہ چیزوں کے بارے میں افواہیں عام تھی، اور انٹرنیٹ نے اسے اور پھیلا دیا۔ سومیرین ٹیکس، جیسے کہ پہلے بتایا گیا، انوناکی کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایسی کوئی عورت یا تابوت کا ذکر نہیں۔ گلابی لکوڈ کی بات بھی سائنسی طور پر نامعلوم ہے۔ یہ کہانی شاید سلیپنگ بیوٹی جیسے افسانوں سے متاثر ہے، یا سوویت دور کے پروپیگنڈا کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہانی سچ بھی ہوتی تو سوویت حکومت کے بند ریکارڈز اور خفیہ کام کی وجہ سے ثبوت ملنا مشکل ہے، مگر کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر ایک افسانہ ہی لگتی ہے۔ یہ کہانی انسان کے تجسس اور پرانے راز کے لیے ہماری دلچسپی کو درست کرتی ہے، لیکن اسے حقیقت ماننا مشکل ہے۔